اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني بالتقوى. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة المعصومة ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ایک قدم سوئے خدا کے ساتھ جوار کریم اہل بیت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے پرنور حرم سے اس ذریح کے قریب ترین مقام سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام عرض کرنا چاہوں گی آپ سب کے نیابت میں. اس بی بی کے روضے پر ہم دعاگو اور زیارت کرنے والے ہیں. پروردگار عالم اس دعا کے ساتھ آج کے اس پرنور پروگرام کا آغاز کریں گے کہ ہماری زبان پر ان الفاظ اور ان جملوں کو جاری فرما دے اس بی بی کے صدقے میں جو ہمارے لیے باعث ہدایت ہو، جو ہمارے لیے باعث بیداری ہو انشاءاللہ. ہم پچھلے پروگرامز میں بتا رہے تھے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی لائف اور ان کے سیرت طیبہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے پہلا قدم سوئے خدا اٹھانے کے لیے جو سٹیپ ہم سب کو اٹھانے ہوں گے وہ ہے جب تک حیدری انداز میں ہم نمازی نہیں بنیں گے، جب تک جیسے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا چاہتی ہے، جیسے اس بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے پر آپ جب حاضری دو گے تو جس طرح بی بی ہمیں عبادت کے حالت میں دیکھنا چاہتی ہے، یا مشہد مقدس میں فار ایگزامپل آپ جب حاضری دو گے امام رضا علیہ السلام جس انداز میں عبادت میں مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیں گے، جب تک عبادت کا مصداق میرا اور آپ کا مکمل نہ ہو ہم سوئے خدا کامیابی کے ساتھ قدم اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. سو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نماز کیونکہ واحد وہ چیز ہے جو مومن کو معراج تک، نماز واحد وہ چیز ہے جس سے آپ کی زیارت قبول، نماز واحد وہ چیز ہے جو سوئے خدا آپ کو لے جانے میں، نماز واحد وہ چیز ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ڈسکشن کا واحد ذریعہ ہے. یہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ نہ ہو تو خدا تک پہنچنا، خدا کی قربت کو حاصل کرنا اور جو بھی نیک کام ہم اپنے لائف میں انجام دیتے ہیں ان کی قبولیت ممکن نہیں ہے. اس کے لیے دشمنان نماز کا پہچاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہوگا. سب سے پہلے نماز کا ہم نے آپ کو بتایا کہ جو دشمن ہے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ ہے شیطان. شیطان میڈیا کی صورت میں، شیطان موبائلز کی صورت میں، شیطان انٹرنیٹ کی صورت میں، شیطان ڈفرینٹ چیزوں کی صورت میں، ایون شیطان الیکشن کی صورت میں، شیطان سیاست کی صورت میں، شیطان جنات کی صورت میں، شیطان وہم اور وسوسے کی صورت میں آپ کو آ کر سوئے خدا حرکت کرنے سے روک لیتا ہے. آج کچھ ایگزامپلس اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنے خاص نائب کو رقعہ لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں تک میری جانب سے یہ میسج پہنچا دیجئے گا کہ اگر کوئی ایسا عمل جس کے ذریعے شیطان کی ناک کو زمین پہ اگر رگڑنا چاہے اور شیطان کو اس حد تک ذلیل اور خوار اگر کوئی ہمارے چاہنے والوں میں سے کرنا چاہے تو انہیں بتا دیجئے گا واحد وہ راستہ نماز ہے، نماز ہے. یعنی اگر شرائط کے ساتھ وہ نماز جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کو برائیوں سے روک لیتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد آپ اکتا جاتی ہے اپنے گناہوں سے، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو نفرت سے فیل ہوتی ہے گناہوں سے، آپ کو برا لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، ایسی نماز اگر پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جاؤ بہت خوش نصیب ہے، بہت لکی ہے اگر کوئی ایسی نماز پڑھنے اگر کسی کو نصیب ہو جائے.
سو مولا امام زمانہ فرماتے وہ سمجھے گا کہ ہماری ضمانت میں اس نے شیطان کی ناک کو زمین میں رگڑانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد، تو بہت بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اکرم نے راستے میں شیطان کو دیکھا بہت غصے میں، بہت غضبناک، کہ وہ جل رہا تھا، اور جو بھی کوئی اس کے سامنے سے گزر جاتا ایون شیطان اس کو بھی جلانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو رسول اس مقام عصمت، مقام نبوت، مقام خاتمیت پر فائز تھے، آپ نے پہچان لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے تھے، مگر یہ کہ مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے یہ سوال کیا کہ اے شیطان کس سے اس قدر غضبناک ہو؟ شیطان نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، سب سے پہلے آپ سے میں غضبناک ہوں۔ آپ جو ہر وقت عبادت، آپ جو ہر وقت نصیحت، آپ جو ہر وقت خدا 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 خدا، اور اپنے لائف کو آپ نے خدا کے نام وقف کر دیا ہے، میں آپ سے غضبناک ہوں۔ اور کس سے تم ناراض ہو؟ اور کس نے تمہیں اس طرح غضبناک کیا کہ آج یہ حلیہ تو نے بنا لیا ہے، تو جل رہا ہے، تو خاک بن رہا ہے، تو ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، جیسے شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے، شیطان اس طرح ٹوٹ رہا تھا۔ کہا وہ کون ہے جنہوں نے تمہیں اس طرح توڑ کے رکھ دیا اور تو اس قدر غضبناک ہو؟ جواب سن لیجئے گا شیطان نے کیا جواب دیا۔ کہا یا رسول خدا، 16 گروپس کا نام لیا کہ آپ کی امت میں 16 لوگ ایسے ہیں جو مجھے توڑ کے رکھ لیتے ہیں، جو شیطان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ لیتا ہے، جو مجھے چکنا چور کر کے رکھ لیتا ہے۔ رسول نے کہا بتاؤ کون کون ہے؟ اس کے بعد شیطان نے روتے ہوئے جلتے ہوئے کہا ایک وہ شخص جو نماز سے ہٹ کر ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جو ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کی امت میں سے باوضو رکھتا ہے، وہ شخص مجھے غضبناک کرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اس کے چہرے کو دھوتے ہوئے، اس کے بازو کو دھوتے ہوئے، وہ جب سر پر مسح کرتا ہے، وہ جب پیروں پہ مسح کرتا ہے، تو ہر اس قطرے کے ساتھ ساتھ میں بہہ کر میلوں فاصلے اس شخص سے اور اس کے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات رسول اکرم فرما رہے وضو کے حوالے سے۔ اس لیے مولا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دائم الوضو، جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، خدا ایک خاص نور اس شخص کو اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، پروردگار عالم آپ فرماتے ہیں کہ جو جو قطرہ اس کے وضو کے دوران پانی زمین پہ ٹپکتا ہے، اس قطرے کو خدا ایک فرشتے کی صورت میں حاضر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے اور اس کے بعد قیامت تلک تو اس کے نیابت میں عبادت کو بجا لانا، یہ ثواب دائم الوضو رہنے والے اس شخص تک جائے گا۔ کس قدر خوبصورت ہے ہمارا مذہب، کتنا جامع دین ہے دین اسلام، اور خدا نے کس قدر آسان طریقے بتایا ہے عزیزان گرامی، خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا تک قدم اٹھانے کے لیے، سوئے خدا جانے کے لیے۔ یہ جن کے روزے پر آج ہم بیٹھ کر آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ دائم الوضو کا مصداق ہے۔ ان کے سایوں سے نور پھوٹتا تھا، یہ قدم اٹھاتے تو میلوں کے فاصلے سے خوشبو آتی، اور کہا جاتا یہ کس کی خوشبو ہے؟ مولا رضا علیہ السلام کی خوشبو ہے۔ یہ خوشبو آپ کو کہاں سے عطا کی؟ فرمایا مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کفا بالماء طیبا، خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے رضائے الہی کے لیے اور خدا کے جانب حرکت کرنے کے لیے تو صرف پانی کو استعمال کرو گے، اسی میں خدا یہ عطر بہشتی تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ پہلے گروپ ہے جو شیطان کو غضبناک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول نے کہا بتاؤ اور کون ہے؟ کہا ہر وہ شخص جو اپنے گھر میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اونچی آواز میں، بلند آواز میں اذان اور اقامہ پڑھتے ہیں۔
یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے، بچہ ہوتے ساتھ ہی ہم اس کے کانوں میں اذان اور اقامہ جو پڑھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے، اس کو شیطان سے بچانے کے لیے۔ بلکہ حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر کسی کا بچہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے، یا ہسبینڈ وائف میں اگر بہت زیادہ اختلافات بڑھ جاتا ہے، احادیث میں ہے کہ آپ گھر کے ہر کونے میں اذان پڑھا کریں۔ اس اذان کے بدولت خدا شیاطین کو، غلط اثرات کو، سایوں کو اس گھر سے دور کر لیتے۔ تو شیطان اسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، سو کہتا ہے کہ جو بھی نماز کے لیے کھڑے اور اونچی آواز میں اذان اور اقامہ دے، وہ مجھے غضبناک کرتا ہے، اس لیے کہ وہ آواز مجھے دور پھینک دیتا ہے، وہ آواز مجھے چلا دیتا ہے، میں اس کو خدا کے قریب ہوتے ہوئے، خدا کے جانب قدم اٹھاتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ کا بچہ اگر ضدی ہو، گھر میں پرابلمس بہت زیادہ ہو، گھر کے چاروں طرف آپ اذان اور اقامہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم فرماتے ہیں وہ چیز جو شیطان کو سب سے زیادہ غضبناک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کو اول وقت پڑھنا چاہے، شیطان کو غضبناک کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی کوکنگ کر لوں دین میں پڑھ لوں گی، جھاڑو کر لوں دین میں پڑھ لوں گی، برتن دھو لوں پھر میں پڑھ لوں گی، بچوں کو دیکھ لوں پھر میں وہ پڑھ لوں گی، بچوں کو ٹیوشن پہ بھیج دوں پھر میں پڑھ لوں گی۔ لیکن ایسی زینبی مائیں، ایسی سکینہ کے سیرت پر چلنے والی بیٹیاں، ایسے اکبری جوان ہمارے بیچ میں ہیں جو تمام تر ایکٹیویٹیز کو پیچھے چھوڑ کر اذان کی آواز پر ان ہستیوں کی سیرت پہ چلتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے اول وقت نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ شیطان کو 40 میل دور وہ چیز کرتی ہے جو نماز آپ اول وقت ٹائم پر جو ہے آپ نماز پڑھتے ہو۔ اور اس کے بعد مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت حجاب کی رعایت کر لے، جو عورت پردے کے پابند ہو، اس کا پردہ، اس کا حجاب، یہ جو چادر آپ جناب زینب سے کمٹمنٹ کر کے آپ پہن لیتی ہو، یہ جو حجاب جناب سکینہ کے جلے ہوئے دامن کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ اپنے سر پر رکھ لیتے ہو، آپ اپنے بچیوں کو پہنا دیتی ہو، یہ حجاب شیطان کو جلا کر رکھ دیتا ہے، یہ حجاب شیطان کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ یہی حجاب تمام تر ان حجابوں کو، ان رکاوٹوں کو ہٹا کر آپ کو سوئے خدا حرکت دلاتے ہوئے خدا کی قربت کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک عجیب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے روتے ہوئے کہا، جب وہ یہ بات کر رہا تھا وہ چکنا چور ہو کر زمین پہ گرا، کہ وہ چیز جو مجھے غضبناک، وہ چیز جو مجھے توڑ کے ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ یہ ہے جس گھر میں نجس پاکی کی رعایت ہو، جہاں نجاست سے گھر کو بچا کے رکھے، جہاں گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ فار ایگزامپل، چھوٹی بیبی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ ہوا ہے، نیو بورن بیبیز ہے، وہاں اگر آپ نے نجاست سے اپنے بیڈ کو، اپنے بیڈ روم کو، اپنے گھر کو آپ نے پاک اور پاکیزہ رکھا، یا یہ کہ پالتو جانور گھر میں ہیں، نجاست سے آپ نے دور رکھ لیا، یا خون وون آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے کہیں سے بھی اور آپ نے فوراً اس کو پاک کر لیا، کسی بھی نجاست کو آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری سے دور رکھ لیا، اور جس بھی گھر میں نجاست اور پاکیزگی کی رعایت ہوتی ہو، فرماتے ہیں کہ شیطان کو وہ رلا دیتے ہیں اور شیطان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ایزیلی آپ دنیا کی جس کونے میں بھی ہو، آپ جہاں پر بھی ہو، جنہیں فالو کر کے آپ شیطان کو خود سے دور اور پروردگار عالم کے جانب حرکت کرنے میں جو ہے آپ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور امام زمانہ نے بھی فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قال فبما اغویتنی، یعنی کہا اللہ اب جب تو نے مجھے منحرف کیا، خدا کہتے ہیں میں نے تجھے منحرف نہیں کیا، خدا ہدایت ضرور دیتا ہے لیکن خدا منحرف اس شخص کو جو ہدایت چاہتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا۔
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہا یہ میرا وعدہ ہے، میں قسم کھا رہا ہوں، شیطان کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم میں کھڑا رہوں گا، سوشل میڈیا کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، موبائل کی روح میں، اور آپ کے چاہنے والوں کو میں حیدر کرار کی سیرت سے، میں پروردگار عالم کی قربت سے دور کروں گا۔ اور کہتا ہے میں کہاں کہاں سے جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے، ان کے آگے، ان کے پیچھے، مختلف چیزوں کے رخ کو اپنا کر میں تیرے چاہنے والوں کو تجھ سے دور کروں گا۔ اور سب سے اہم چیز جس سے شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے وہ ہے رکوع اور سجود۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنے بندوں کا سجدے میں دیکھنا پسند ہے، سید الساجدین اسی لیے کہا جاتا ہے امام زین العابدین کو، جو بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے۔ ان حرم میں جب آپ حاضری دیتے ہو، امام بارگاہوں میں جب آپ حاضری دیتے ہو، ان مقدس مکانات میں جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ حاضری دیتے ہو، یہاں زیادہ سے زیادہ سجدہ کیجیے گا۔ یہ سجدگاہ فرشتہ ہے، یہاں پہ رحمت کے ملائک سجدہ کناں ہیں، یہاں پہ آسمانی موجودات سجدہ کناں ہیں۔ یہاں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قدموں سے مکمل قدم نہیں اٹھا سکتا، پیروں کے انگوٹھوں کے تھرو وہ چلنے لگے، پیر کو اٹھا کر۔ پوچھا گیا آپ کیوں صحیح قدم نہیں اٹھاتے؟ تو کہنے لگے میں یہاں پر فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے پر، جو اپنے پروں سے یہاں کی نظافت کر رہے ہیں، یہاں صفائی کر رہے ہیں، اپنے پروں سے جھاڑو دے رہے ہیں۔ میں اگر پیروں کو رکھ لوں کہیں ان کے پر ٹوٹ نہ جائیں۔ اس مقدس مکان پر جب آپ حاضری دو گے، شیطان کو خود سے اگر دور کرنا چاہو گے تو سجدہ زیادہ سے زیادہ کیجئے گا۔ جب آپ کربلا حاضری دیتے ہو، جب آپ نجف میں، ایون آپ اپنے گھر کے پرے روم میں حاضری دیتے ہو، سجدہ زیادہ سے زیادہ کیجئے گا۔ اور ایک بہت اہم پوائنٹ وہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے شیطان صرف اور صرف نماز سے دشمنی نہیں کرتا، بلکہ نماز کے اذکار سے اور نماز کے حرکات سے بھی دشمنی کرتا ہے۔ اسی لیے بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں اذکر کذا اذکر کذا، شیطان بار بار کہتا ہے یاد کرو، تو نے فلاں چیز وہاں رکھا ہے، تو نے فلاں چیز وہاں رکھی ہے، تو نے اس دن اس سے ملنے جانا ہے، ابھی کچھ دیر بعد فلاں کو میسج تو نے دینا ہے، فلاں کو رپلائی دینا ہے، فلاں کو دعوت دینی ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ کو نماز میں اذکر فلانن اذکر قضا یاد دلاتا ہے تاکہ کسی طرح آپ دور ہو جائے۔ سورہ مبارکہ فرقان آیت نمبر 28 میں اسی لیے کہتے ہیں یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں نے دنیا میں اپنے وقت کو تیرے جانب قدم اٹھانے کے بجائے ان کاموں میں صرف نہ کرتا تو آج قبر میں اور صحرائے محشر میں خالی ہاتھ نہ رہتا۔ ائمہ طاہرین کی سیرت پر چلتے ہوئے کریمہ اہل بیت محدثہ اخت الرضا بنت باب الحوائج حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے پرنور روزے سے، اس ذریح کے قریب ترین مقام سے آپ سب کے لیے اس پروگرام کے توسط سے دعا کرنا چاہوں گی کہ اے بی بی معصومہ آپ کے بابا کے عظمت کا واسطہ ہے، بی بی معصومہ آپ کے بھائی کے زخموں کا واسطہ ہے، بی بی معصومہ آپ کی غربت کا واسطہ ہے، اے بی بی معصومہ مدینہ سے بھائی کی ملاقات کی تمنا کو لے کر آئے مگر شہر قم سے آگے جانا آپ کو نصیب نہ ہوا۔ پروردگار اس بی بی کی غربت کا واسطہ ہے، جو مائیں باپ اپنے بچوں کو مسافر کے عالم میں جاب کے لیے، پڑھائی کے لیے بیچ چکے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما دے یا اللہ۔ ہمارے بچوں کو نمازی، ہمارے بچوں کو خدایا تو اپنے حال پہ نہ چھوڑے، ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑے، ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ فرما، ہمیں جس انداز میں اہل بیت چاہتے ہیں ویسے ہی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے یا اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔